یو تاسو کوم وزیر الله صاحب یو خدل تر ډاکټرانو کمی دی یو مجید 400 په خلکو یو لوی احسان دی په 15 کال کې موږ لومبني ځل داسې دوره وینو چې میډیا سره په ټاکس هم کیږي یا د افسران محکمه صحت چې کم دی هغه موږ په هسپتالونو کې لیدل په 15 کالو کې موږ دلته کې ډېرې کمې راغلي دي نو دلته کې آیرو چې کم دی د ماشومانو د مرګونو ډېر زیات اطلاعات راځي نو دې لپاره به تاسو مزید ځکه خو راغلی منل که نه ځکه خو دې لپاره دې چې راته ووایې نو ما بالکل 400 ته ځو د دې هغه به کوو نو کمې به پوره کوي سیکرټري صاحب ما سره دی ولاړ دی سیکرټري هیلپ اډوایزر صاحب هم ولاړ دی دې ټولو ته پته ده چې موږ دې له اهمیت ورکوو ما ورته وایم چې اوس دلته د دوه هسپتالونو یو میډیکل سپرنټنډنټ و ما ورته وایم دا کوم طریقه ده دوه هسپتالونو یو سړی څنګه چلوي نو سیکرټري صاحب ته ما دا حکم چې فوري طور باندې یو بل میډیکل سپرنټنډنټ ښه تکړه سړی ولګوي چې هر یو هسپتال کې یو میډیکل سپرنټنډنټ چې هغه هسپتال صحیح طریقے سے چلے گی پچھلے دور میں جب یہ آکسیجن کی فیسلٹی نہیں تھی تو ہزاروں بچے فوت ہو گئے تھے اس لیے کہ آکسیجن کی کمی تھی تو یہ جب یونیسیف نے یہ پلانٹ لگایا ہے اس کے وجہ سے نہ صرف اس ایک ہسپتال کی ضرورت جو ہے پوری ہو جائے گی بلکہ سارے ضلع کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ سلنڈرز میں اس کو اسٹور کریں تو وہ آپ باہر بھی بیچ سکتے ہیں اور ضرور کو جس طرح ہمارا صوبہ اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے کل اس حوالے سے اجلاس بھی ہوا تھا وفاقی حکومت کے ساتھ تو کیا جو ہمارے باقاعدات ہیں بجلی کی مد میں کیا نگراں موجودہ حکومت وفاقی حکومت سے اس کا مطالبہ کرتی ہے ہم تو یہ جب سے میں آیا ہوں تو اس مطالبے کے علاوہ میں نے اور کوئی مطالبہ کیا ہی نہیں ہے بار بار میں نے کوئی تقریباً 4-5 خط تو پرائم منسٹر صاحب کو لکھے ہیں ڈار صاحب کو خط لکھا ہے اور اس کے بعد پھر پرسوں میں نے جو ہمارے سیاسی لیڈرز ہیں مشران مختلف پارٹیز کے ان کو میں نے دعوت دی 24 تاریخ کو ان کے ساتھ میں نے میٹنگ کی 6:30 بجے 6:30 بجے سے تقریباً 10 بجے تک میٹنگ جاری رہی اور اس میٹنگ میں ہم نے ان کو میں نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ میرے ساتھ مل کے ایک جرگہ بنا کے اور میرے ساتھ جائیں اسلام آباد تاکہ ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملیں اور فائنانس منسٹر صاحب سے ملیں کہ ہمارے جو فنڈز ہیں نہ صرف نیٹ ہائیڈل پروفٹس میں بلکہ اور بھی ہے نیشنل فائنانس کمیشن ہے پیٹرولیم لیوی ہے جو ہمارے فاٹا کے جو اضلاع ہیں وہ جو ہمارے ساتھ ملے ہیں 50 لاکھ پاپولیشن وہ پہلے اس کے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرتی تھی وہ بھی ہمارے اوپر آ گیا سارا تو ان کو میں نے کہا کہ اس کو بھی آپ شامل کریں NFC ایوارڈ کے اندر تاکہ وہ حصہ بھی ہمیں ملے تو یہ سارے اس کے اوپر 4-5-6 گھنٹے ہم نے میٹنگ کی اور کل پھر پرائم منسٹر صاحب آئے تھے سارا دن یہاں تھے ڈار صاحب بھی آئے تھے فائنانس منسٹر اور یہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی ان کو بھی میں نے ملایا ان سے گورنر ہاؤس میں سارا دن میٹنگ رہی اور ان کو ہم نے کہا کہ جی یہ ہمارے بڑے مشکلات ہیں اور آپ مہربانی کر کے ہمارے جو جائز فنڈز ہیں وہ آپ ریلیز کریں اچھا سر جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ اس نے PTI کے دور کے مختلف پروجیکٹس کی تحقیقات کر رہی ہے اور کرپشن کا الزام لگا رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت میں اس دور میں کرپشن ہوئی تھی اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے جواب میں وفاق کی جانب سے اور پارلیمنٹ کی جانب سے ملٹری کورٹس بنائے جا رہے ہیں تو کیا آپ ان کی حمایت کرتے ہیں ملٹری کورٹس جو انکوائریز ہیں وہ تو حکومت کا یعنی خصوصی کام نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ کرے وہ تو نیب کا کام ہے اینٹی کرپشن کا کام ہے FIA والوں کا کام ہے کہ جہاں پر بھی غلط کام ہوا ہے اس کے اوپر انکوائری شروع کریں اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے 9 مئی کے واقعے 2 مرتبہ میڈیکل کالج کی میڈیکل کالج کے ابھی تک جی اس پہ کام شروع نہیں وجہ کہ جی 400 میں جی پچھلے میں 2 مرتبہ جی پیسے بھی رکھی گئی ہے اچھا سر 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ملٹری کورٹس بنے ہیں دیکھیں 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں اس کے متعلق وہاں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی اور پھر اس کے بعد بھی میٹنگ ہوئی ہیں تو اس میں یہ ہے فیصلہ کہ جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے کوئی بھی ہو ہمارا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اس پارٹی کا ہے یا اس پارٹی کا ہے
इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। وزیر اعلی صاحب دغه د فندونو سره تړلې خبره ده زما که پښتو کې جواب راکړه زموږ د سوریو څومره غټ هسپتالونه دي د وخت د فند نشوال له وجې ډېر زیات کچالو نو سره دي کنه ځکه چې موږ ته پیسې نه ملایږي او دغه ډېر پر نو ما خبره ده کوم چې موږ دا کوشش کوو چې موږ ته نیټ هایډل پروفیټ 62 بلین کروڑ روپے زم پاتې 62 بلین صرف نیټ پروفیټ دي دغه شان دي نور مدورو کې دي هغه د پاره دا ټول پرون چې ما خبره وکړه ټول جرګه مو وکړه بیا پرون په منسټر سره ملو شو فاینانس منسټر سره ملو شو دا کوشش کوو چې دا پیسې موږ ریلیز کړو اوس موږ یو ټیم جوړو هغه وی چې تاسو ټیم خپل رول لګي فاینانس ایڈوایزر او زموږ چې کوم خان صاحب په چارچه کې تاسو د ګیس او لوډ شیډینګ لپاره تاسو دغه کړو بجلی خو په هغې استعمالونه شو دلته مخکې د ګیس لوډ شیډینګ هم کېږي او د بجلی هم ډېر بد حالت کې اوس یې دا زاړه بلونه هم راولي خلکو په 1000 روپۍ بلونه راځي ګیس والا او پیسکو والا هم راغوستي وو د بجلی لوډ شیډینګ کې خو کمې هغه راغلي دي کنه اول به 12 غنټې وو اوس 8 غنټې شوي دا محمد خان چې محمد خان وای کنه 8 غنټې شو اول 12 غنټې وو اوس 8 غنټې شو دا ګیس چې دی کنه هغه مین پایپ لاین را روان دی دغه طرف نه د علي خان چوک نه انته روان دی هغه ګیس پایپ لاین چې دی خو پوره شي کنه ساډیرو پورې بیا به ګیس هغه سیلاب هغه پیسې خلکو په دوباره چې په 1000 روپۍ سیلاب پیسې موږ غوښتي دغه وزیر اعظم صاحب موږ ته سره وعده کړی و چې سیلاب پیسې تاسو درکو هغه پیسې نه دي راکړي وزیر اعلی صاحب بلونه دلته کې کې راواچولي چې خلکو پیسې وي نه دي راکړي یو تاسو کوم وزیر اعلی صاحب یو خپل ډاکټرانو کمی دي یو هم دا 400 په خلکو یو لوی احسان دی په 15 کال کې موږ لومبني ځل داسې دوره وینو چې میډیا سره پکې ټاکس هم کیږي یا د افسران محکمه صحت چې کم دي هغه موږ په هسپتالونو کې لیدل په دې 15 کالو کې موږ دلته کې ډېرې کمې راغلي دي نو دلته کې آیرو چې کم دي د ماشومانو د مرګونو ډېر زیات اطلاعات راځي نو دې لپاره به تاسو مزید ځکه خو راغلی منل کنه ځکه خو دې لپاره دې چې راته ووایي نو ما بالکل 400 ته زو د دې دغه وکړو نو کمې به پوره کوي سیکرټري صاحب ما سره دی ولاړ دی سیکرټري هیلث ایڈوایزر صاحب ولاړ دی دې ټولو ته پته ده چې موږ دې له اهمیت ورکوو ما ورته وایم چې اوس دلته د دوه هسپتالونو یو میډیکل سپرنټنډنټ و ما ورته وایم دا کوم طریقه ده دوه هسپتالونو یو سړی څنګه چلوي نو سیکرټري صاحب ته ما دا حکم چې فوري طور باندې یو بل میډیکل سپرنټنډنټ خو تکړه سړی ولګوي چې هر یو هسپتال کې یو میډیکل سپرنټنډنټ چې هغه هسپتال صحیح طریقې سره وچلي